الكساء فأقبل علي نحو الكساء قال السلام عليكم يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتأذن لي نكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي وسيب خليفتي وصاحب لواء قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت والسلام عليك يا أبتاه يا رسول الله الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بطرفي الكساء مع يده اليمنى إلى السماء فقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي لهم ويحزنني ما يحزنهم وأنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدوا لمن عادهم وحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرض مبنية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال لمن جبرائيل عليه الصلاة والسلام يا ربي ومن تحتهم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم فقال جبرائيل عليه الصلاة والسلام يا ربي أتأذن لي نخبط إن النزل أكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل عليه الصلاة والسلام فقال السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العلي لا يبرك السلام يخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إنما خلقت السماء مبنية ولا أرض مهدية ولا قمرا منيرا أجلكم وحبتكم وقد أذن لي ندخل ما فيه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليك السلام يا أمين وهي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل عليه الصلاة والسلام أنا تحت الكساء فقال له إن الله قد عليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهر لكم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم فقال علي عليه الصلاة والسلام نعم يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة التي ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيتنا مهيبهم لن يتفرقوا فقال علي عليه الصلاة والسلام سبحان الله فزنا والله فزنا وفاز شيتنا والرب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم فقال بي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي عليه الصلاة والسلام والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في المحفل أهل الأرض وفيه جمع من شيتنا محبين وفيهم مغمون إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته فقال علي عليه الصلاة والسلام ثم الله فزنا وسعدنا وكذلك شيتنا فازوا بسعود في الدنيا والآخرة ورب بالكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم بر محمد وآل محمد بابا بلند نعرہ الصلوات
محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. تھوڑی سی آواز تیز کرنا, وہ جو لال والا محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. مومنین و مومنات, جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج 9 محرم ہے, شب عاشور ہے. تھوڑی سی آواز کر, شب عاشور ہے, اور ہم مستقل اعلان کرتے چلے آ رہے ہیں کہ آج جو ہے وہ تابوت حضرت علی اکبر برآمد ہوگا بعد ختم. وہ ہے وہ یہ کہ NCCM نیشنل کونسل آف کینیڈین مسلم کے ریپرزینٹیٹو منیب بھائی بھی آج تشریف لا رہے ہیں. تھوڑی سی دیر وہ آپ لوگوں سے مخاطب ہوں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے PCCO کے عاصم اور شاہ صاحب جو ہیں تشریف رکھتے ہیں, عمران شاہ صاحب, تو یہ لوگ بھی آج ہمارے اس پروگرام کو میں شرکت کے لیے تشریف لائے ہیں. تھوڑی سی ہیں, اور اس کے بعد ہم مولانا کو آگے بڑھا دیں گے, ممبر پہ زیر ممبر کریں گے, اور انشاءاللہ بیچ میں جو بھی مولانا سے میں معذرت کر رہا ہوں آلریڈی کہ بیچ میں آج آپ کو ذرا سا ڈسٹربنس رہے گا, کیونکہ چادر بھی بچھے گی اور منیب صاحب بھی تقریر کریں گے, تو وہ انشاءاللہ ہم جو ہیں وہ آپ کی مجلس سے تھوڑی سی ڈسٹرب رہے گی, لیکن بہرحال منیب بھائی تشریف لے آئے ہیں, اور میں تھوڑا سا لوگ اور تشریف لے آئے ہیں تو پھر میں آپ کو زحمت دوں گا کہ آپ اسپیچ دیں. میں جب تک مرثیہ ہم شروع کرتے ہیں, اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ بس آگے بڑھ جائیں گے. پر محمد وآل محمد صلوات. فاتحہ. جب موسم جوانی میں اکبر تھے گندھیرے اسو سب کے در گیا, کاٹا نہال تازہ ہمارا مذہب کیا, ارے کاٹا نہال تازہ ہمارا غضب کیا, ارے زینب کے پالے پوسے
مان نیزہ ہے جگر میں یہاں دل میں درد ہے ارے رونے پیش ہے کہ صاحب کے دیکھ کے جلاد روتے ہیں ارے خوب یوں پھرے تیرا یوسف کی چاہ میں تاریک آسمان و زمین تھی نگاہ ارے بوندے لہو کے سونتے ہیں ارے فرماتے ہیں تلاش آنکھوں کے فرماتے ہیں کہ تلاش آنکھوں کے نور کی فرماتے ہیں تلاش آنکھوں کے نور کی دولت ملی ہے خواہوں کے لال کی ارے ڈھونڈنے جاؤں حسین جائے کیا کرے ڈھونڈے کہاں حسین کدھر جائے کیا کرے ارے معذور آنکھوں سے کرے کہتے تھے دستوں پانے قابو میں نہیں ارے قوت نہیں حواس نہیں زندگی نہیں زینب کی اور سکینہ کی یاد اس گھڑی ارے سینے سے سینہ آکے نہ پیارے لگا سینے سے سینہ آکے نہ پیارے لگا گئے بابا کو اپنے گور کنارے لگا بابا کو اپنے گور کنارے لگا گئے دنیا سے میرے قافلے والے گزر گئے تم بھی کنارہ وقت ضعیفی میں کر گئے سن لینا ڈھونڈ ڈھونڈ کے ہم تم کو مر گئے ارے بیٹا کدھر گئے علی اکبر کدھر گئے زائل ہماری آنکھوں کی بینائی ہو گئی زائل ہماری آنکھوں کی بینائی ہو گئی ارے تنہا تو تھے اب اور بھی تنہائی ہو گئی ارے تنہا تو اب بھی تنہائی ہو گئی جب موسم جوانی میں اکبر گزر گیا سلام محمد وآل محمد صلوات
کیا تھا کہ آج ہمارے ایک مہمان آ رہے ہیں جو کہ NCCM نیشنل کونسل آف کینیڈین مسلم کی ریپرزینٹ کرتے ہیں، جناب قبلہ منیب بھائی یہاں موجود ہیں آلریڈی، اور میں چاہوں گا کہ وہ تشریف لائیں اور جو بھی انہیں میسج دینا ہے جعفری اسلامی سینٹر کو اور اس کی کمیونٹی کو، وہ پلیز برائے مہربانی کو پہنچائیں. آپ لوگ ذرا توجہ سے سنیے گا. اس سے قبل کہ میں منیب بھائی کو زحمت دوں، یہ بتاتا چلوں کہ آج امام حسین فاؤنڈیشن کے جو نوحہ خان زنجیر خان جو آتے ہیں وہ تشریف لائے تھے 7:30 بجے، لیکن انفارچونیٹلی یہاں کوئی تھا نہیں تو ان کو واپس جانا پڑا، جس کا انتہائی افسوس ہے. انہیں نے کہا کہ آپ کے فلائر میں 7:30 لکھا تھا تو ہم 7:30 بجے آ گئے، لیکن بہرحال یہاں کوئی بھی نہیں تھا سوائے میرے، اور پھر ارشد تشریف لے آئے تھے تو 2 آدمیوں میں وہ ظاہر ہے نوحہ خانے نہیں کرنا چاہتے تھے. تو اب آج کے لیے انہیں معذرت کی ہے، ممکن ہے کہ سیٹرڈے کو پھر کوشش کریں. اور محمد و آل محمد صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بر محمد و آل محمد صلوات. Assalamu alaikum wa rahmatullah. I think everybody understands English, right? We are from Hyderabad. Just a small, short story. My family and Bukhar Bhai knows me as Munib, but it's famous to be. I'm sure those who know Hyderabadi people, they have 2 names: one Ghar ka naam and one Bahar ka naam. So my official name is Wazir Khan, but Munib, mashallah, my friends call me, and Bukhar Bhai is a great friend. That's right. Assalamu alaikum. Jazakallah khair. I really want to appreciate and thank you all. Jazakallah khair to the management, to the community, to host us here today. It's a very important days, Muharram here, and we obviously appreciate every moment that we have and taking the time from the community. So I just want to ask a quick question. Has anybody heard, just show your hands, of NCCM? I guess we can't see the sisters with the brothers. 1, 2, 3. So this is very important. NCCM is called the National Council of Canadian Muslims. This is the body that's responsible for covering and protecting the rights of the Muslims in Canada. We're the leading advocacy organization in Canada, from coast to coast, from Nova Scotia all the way to Victoria, and Windsor, where we are, south is the most one, all the way up north. So the goal here today is to make sure that we understand that this is an organization that's dedicated to protect you and your families and your future all across Canada. The main message today is Islamophobia is not something that says, checks if you're Pakistani or you're Irani or you're Hyderabadi or you're Sunni or you're Shia or you're Brahmi, whatever. It doesn't ask you. You say you're Muslim, right away you get this, right? So Islamophobia is a real thing. We saw what happened all across. Every month something's going on. Our goal as NCCM is to unite the community, and put all your differences aside. We're one community. We're one Muslim Ummah. We all carry the same identity, and we have to realize that we have to put our differences aside now. It's time to get together and work together. You may have heard of the story recently of the brother who was killed in Lebanon, Hassan Haider. He was from the Shia community, from I think Imam Hussein Foundation or Fazek, I can't remember. But this was a tragedy for the whole Muslim Ummah in Canada. And NCCM, we took this responsibility to make sure that the parliamentarians hear this, the media hears this, that this is not acceptable. You cannot go around killing innocent Canadians or Muslims because they're Muslims without any accountability. So we held a press conference in Windsor City Hall. We held a whole seminar and program in Parliament with many MPs, including our MP, Harpil, attended that program, to make sure they understand that Muslim's life is very valuable, and especially a Canadian Muslim value, because we're Canadians. And our goal is to make sure we protect these rights for you all. And that is our promise to you, inshallah, that we are here, just as we were with Brother Hassan and his family. All of us as one Muslim are one family.
And as any family, when something goes to anyone, it affects us all. And NCCM's goal is not to be reactive and just only fight when there's a problem, when there's actual issues. No, to protect us by planning ahead, working with the politicians, working with the advocacy people, the education systems, the government people, all these different sectors is our responsibility to work with to protect us now and in the future. You all know Bill 21. Has anybody heard about Bill 21? This is really good news. Bill 21, you know? So this is really important for us to realize Bill 21 is a legal bill that was passed in Quebec to ban religious symbols. Any display of religious symbols by public employees. What does that do? That if you're a Muslim wearing hijab, you can't be a doctor. Right? If you're practicing Muslim, you cannot show your identity. For what? Because you're Muslim. So this kind of stuff is happening. It's becoming law. You can't pray in public spaces. Right? What kind of law is this? So NCCM has been fighting this bill for a very long time. And the goal is to protect not just today, but our future. So with that, I don't want to take too much of your time. It's very important nights ahead of us. And we really want to make you all understand that there's one big milestone event that's coming up, which is the municipal elections. It's only a few months away in October. Your voice is your power. NCCM can do what they can to help protect you. But you have to do your part. And as Muslims, we're responsible to do our part, which is to vote, to get out to vote. And community needs to stand up and vote for the right people. Show your voice, because that's what affects your building permits, our mosque issues, our parking problems, our school board issues. All this is impacted by what's happening by the municipal government. So elections are coming. Please, as Imams, we request you to also encourage the community to vote. Go out, exercise your right. MashaAllah, we have a specialist here in Viqar Bhai in mobilizing the community. Let's make an effort, especially the youngsters, to do this. With that, I would like to leave the words of our Prophet ﷺ. The best of the deeds are the deeds that are continuous, even if it is small. So let's try whatever we can do to promote unity and to bring all of our communities together and stand for the truth and stand for the haqq, inshallah. Jazakallah khair again to the management, the Imam, and everyone for giving us a chance. Assalamu alaikum. If you have any questions, you can ask my agent over here, Brother Rukhan, inshallah. He knows everything about me and where to go. And inshallah ta'ala, we'll be happy to help, inshallah. Jazakallah khair to the management. Assalamu alaikum. मुमिन मोहम्मद बेहतरीन मैसेज मुनीब भाई ने आप तक पहुंचाया और मैं समझता हूँ कि जाफरी इस्लामिक सेंटर और यहाँ की जो कम्युनिटी हमारी वो इंतहाई फराग दिल कम्युनिटी है। हम जो है वो इंतहाई फराग दिली से तमाम अपने भाइयों से मिलते हैं और इसकी एक ज़िंदा मिसाल इस वक्त PCCO के जो हमारे भाई यहाँ बैठे हैं, जो कि ज़ाहिर है कि ख़ास तौर पर इसलिए शिरकत करने आए ताकि यहाँ जो है हम इमाम हुसैन को पुरसा दे सकें। तो मेरी आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि जहाँ जहाँ जिस तरह भी हो सके मुनीब भाई के जो मैसेज है उसको फॉलो करें और जिस तरह भी हो सके आपस में भाईचारा और मोहब्बतें कायम रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। زنداباد زنداباد مرداباد مرداباد
والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتابه ومتقن كتابه قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون اللهم صل على محمد وآل محمد سورہ مومنون میں اس کی یہ 115ویں آیت ہے کہ جہاں ارشاد اقدس الہی ہے انسانوں سے خطاب کرتے ہوئے افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تمہارا یہ گمان ہے، کیا تم یہ سوچتے ہو، کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ تم بس یوں ہی اور بیکار پیدا کر دیے گئے ہو؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور یہ کہ تم ہماری طرف پلٹو ہی گے نہیں۔ سوال کا لہجہ بتا رہا ہے کہ اس سوال کے پیچھے جو جواب ہے وہ نہیں ہے جو سامنے ہے، بلکہ اس کی تہوں میں جواب چھپا ہوا ہے کہ بے شک ہمیں پروردگار نے عبث نہیں پیدا کیا ہے، کسی مقصد اور منصوبے کے تحت پیدا کیا ہے، اور ہمیں پلٹنا ہے اسی معبود کی طرف کہ جس نے ہمیں خلق کیا۔ سبحان اللہ جب یہ بات طے ہو جاتی ہے کہ ہمیں پلٹنا ہے اسی معبود کی طرف، تو پھر یہ بھی طے ہو جاتا ہے کہ جب پلٹیں گے تو کوئی حساب بھی دے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ بغیر حساب کے آپ کو چھوڑ دیا جائے گا اور کہہ دیا جائے گا کہ بس جاؤ تم آ رہے ہو ہمارے پاس، یہ ہے نا پھر اتنا بہت ہے، نہیں، تم سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا کہ ہم نے جس مقصد کے لیے تمہیں دنیا میں بھیجا تھا، آیا تم نے اس مقصد کو پورا کیا کہ نہیں کیا؟ سبحان اللہ گزشتہ تقاریر میں نے بہت سی باتوں کی طرف اشارہ کیا تھا، اور اب تو چونکہ یہ 9 محرم ہے اور اس میں وقت بھی لمیٹڈ ہوتا ہے، اس لیے کہ عذابی انجمن ماتم بھی کرے گی، نواخوانی بھی ہوگی، پھر وہ نماز کا وقت بھی ہو جائے گا، حالانکہ لمیٹڈ ہم ہی کر رہے ہیں اس کو، ورنہ ہے نہیں۔ وقت تو بہت ہے۔ دیکھیے 2 چیزوں سے مذہب کو بڑا نقصان پہنچا ہے، کسی بھی مرکز کو نقصان 2 ہی چیزوں سے پہنچتا ہے، ان میں ایک تو عقیدہ ہوتا ہے اور ایک عقیدت ہوتی ہے۔ یہ 2 چیزیں، ایک عقیدہ ہے اور ایک عقیدت ہے۔ عقیدے میں دل کی تہوں سے انسان شامل ہوتا ہے، عقیدے میں۔ عقیدت میں جذبات غالب ہوتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد والے عقیدت میں دل شامل ہوتا ہے، عقیدے میں دل شامل ہوتا ہے، احساس شامل ہوتا ہے، روح شامل ہوتی ہے، مگر عقیدت میں جذبات شامل ہوتے ہیں، اور آدمی جب جذباتی ہو جائے تو وہ کہیں بھی جا سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ مثلا ابھی یہ کل بھی یہ بحث تھی، پرسوں بھی یہ بحث تھی کہ نماز ہوگی اور نماز کا وقت ہے، شک نماز کا وقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر اگر 5 منٹ یا 10 منٹ آگے بھی اذان بڑھ جاتی ہے تو نماز تو آدمی کو پڑھنا تو باہر سے تو آنے سے، اور یہ نماز پڑھے گی اس لیے کہ ذکر حسین علیہ السلام ہو رہا ہے۔ ذکر حسین علیہ السلام کو آسانی سے نہ سمجھا جائے، ڈیپلی اس پر غور کیا جائے کہ اسی
وہ یہ کام کرے تو اچھا لگتا ہے. واہ واہ سبحان اللہ. جو کبھی برسات میں نماز پڑھتا ہے واہ واہ واہ. تو دراصل سمجھ ہوتی ہے اور وہ بڑی جلدی سے یہی کی بات ہے. میں یہاں تو بات نہیں کہہ رہا ہوں. اور ہندوستان میں ہم نے دیکھا کہ ہم مجلس پڑھ رہے تھے اور سامنے مسجد میں کھڑے ہو کے اذان شروع کر دی. مسائل ہو رہے تھے. اتنا بھی شعور نہیں ہے کہ مسائل 2-4 منٹ سے زیادہ تو پڑھے نہیں جائیں گے. ذرا سا رک جائے رک سکتے ہیں اذان کی خاطر. حالانکہ تین حسین کی خاطر رک گیا تھا. اور انڈیا میں کیا کہتے پورا دین کا ارے صلوات پڑھے محمد والے بھائی. ہمارے سامنے وہ مثال موجود ہے. اس مثال کے ہوتے ہوئے ہمارے یہاں جذباتیت ہوتی ہے اور پھر جنون مذہب ہے. مذہب سے نقصان نہیں ہوتا. مذہب بہت اچھی چیز ہے. دین بہت اچھی چیز ہے. آدمی کو دیدار ہونا چاہیے مگر جنون مذہب نہیں ہونا چاہیے. جنون تباہ کرتا ہے, ختم کر دیتا ہے, کسی شکل کو بگاڑ دیتا ہے. امام حسین علیہ السلام کہ یہ سارے مسلمانوں کو معلوم ہے, کوئی ہمیں اور آپ کو نہیں معلوم ہے. سارے مسلمان جانتے ہیں کہ تاریخ میں ایک سجدہ ایسا ہوا ہے. تاریخ میں ایک سجدہ ایسا ہوا ہے کہ جب نواز صاحب پشت پر تھا اور رسول سجدے میں تھے. اور ایک ایسا سجدہ ہوا ہے کہ جس میں رسول سجدے میں تھے اور حسین علیہ السلام پشت رسالت پر تھے اور اطمینان سے بیٹھے ہوئے تھے. شیر پڑھنا زندگی میں یاد رکھنا. بیٹھا ہے تخت پشت رسالت پر شان سے. بیٹھا ہے تخت پشت رسالت پر شان سے. لگتا ہے بادشاہ عبادت حسین ہے. محمد والے محمد صلوات. ایک سجدہ ایسا ہوا ہے اور سجدہ ہمارا اور آپ کا نہیں ہے بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سجدہ فرمایا ہے اور پیغمبر سجدے میں ہے اور نواز صاحب پشت پر آ گیا ہے. توجہ ہے آپ کی. نواز صاحب پشت پر آ گیا ہے. نواسے کا آنا اور پشت پر بیٹھنا یہ نواسے کا اختیار ہے. مگر رسول نواسے کو اتار سکتے تھے. اور کریں کیا ہاتھ پڑھا کے نواسے کو اتارا نہیں جا سکتا تھا؟ اتارا جا سکتا تھا. اس کا مطلب ہے رسول نہیں اتار رہے ہیں. اگر اتارے تو بھی اللہ کے حکم سے, نہ اتارے تو بھی اللہ کے حکم سے. آگے بڑھائیے. کیا خیال ہے زاہد صاحب, اس میں کوئی حرف نہیں ہے؟ صلوات پڑھ اللہ صاحبان ادارے کے لیے بڑی دشواری ہوتی ہے. بہت آپ اندازہ نہیں ہے. بہت دشواریاں ان کے سامنے ہوتی ہیں. سبھی کو فیس کرنا ہوتا ہے اور سبھی کو خوش رکھنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. صلوات پڑھیں محمد والے. جو ادارے چلاتے ہیں انہیں کو اندازہ ہے
उसल्ली, नमाज वैसे पढ़ो जैसे मुझे पढ़ते देखो। सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। सल्लू, तुम नमाज पढ़ो कमा जैसा कि रायतुमूनी, तुमने मुझे देखा उसल्ली, नमाज पढ़ते हुए, जैसा मैं नमाज पढ़ता हूँ वैसे नमाज पढ़ो। इसके मानी ये हुए अपनी मर्जी से नमाज नहीं पढ़ी जाती, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, रसूल के मुताबिक नमाज पढ़ी जाती है। वाह वाह, सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली, नमाज वैसे पढ़ो जैसे मुझे पढ़ते हुए देखा है। तो आप मुझे जरा बताएंगे कि रसूल ने कितनी नमाजें पढ़ी अपनी पूरी जिंदगी में? 63 साल की जिंदगी है, 63, ये इतनी बड़ी जिंदगी है रसूल की। छोड़ दीजिए 63 को, वो 40 को छोड़ दीजिए जब तक इलान नबुव्वत नहीं हुआ है। हालांकि नबी उस वक्त भी नमाज पढ़ते थे। वाह वाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, कोई नबी नहीं है जो इबादत से खाली हो। सलाम पढ़े मोहम्मद वाले तो कम से कम 63 में ये 23 बरस तो मानेंगे आपके रसूल ने नमाज पढ़ी, और एक रोज के अंदर 5 नमाजें, कम से कम एटलीस्ट 5 नमाजें तो रसूल को पढ़ना है। तो जब 5 एक दिन में है, मल्टीप्लाई करते चले जाइए तो आपको अंदाजा होगा कि कितनी नमाजें रसूल ने पढ़ी हैं। तमाम नमाजें, देखिए बहुत अहम बात कहने जा रहा हूँ, बहुत संजीदगी से और बहुत सलीके से आपके खिदमत में अर्ज करूंगा कि इतनी नमाजें रसूल ने पढ़ी है 63 साल में। कम से कम 23 बरस ऐसे हैं कि जब रसूल ने नमाज पढ़ी है, तो जब 23 बरस ऐसे हैं कि जिसमें रसूल ने नमाज पढ़ी है, तो कम से कम 23 साल की नमाजों को रसूल ने निकालिए एक तरफ, और फिर उनमें तलाश कीजिए कि मशहूर नमाज कौन सी है। वाजिब नमाजों में वो है कि जब रसूल सजदे में थे और हुसैन पुष्ट पर थे। सुन्नत नमाजों में वो है कि जब नमाज नाका बने थे, रसूल नाका बने थे ईद के दिन हुसैन के लिए। ये तेरी नमाजें बहुत मशहूर हैं। चलिए ईद वाली को छोड़ता हूँ, रसूल ने जो नमाज पढ़ी वो इतनी सारी पढ़ी है, उनमें मशहूर नमाज कौन सी है? एक ही नमाज है, जब रसूल सजदे में थे और हुसैन पुष्ट पे थे। पैगंबर ने फरमाया कि सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली। तमाम नमाजों को सीरत निगारों ने नहीं लिखा, तमाम नमाजों को सीरत निगारों ने नहीं लिखा, तारीख दानों ने, तारीख नबीसों ने नहीं लिखा, इस नमाज को सबने लिखा है। तो इससे मानी है कि रसूल की सारी नमाजें एक तरफ, ये नमाज एक तरफ जिसमें हुसैन पुष्ट पर है। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। सारी नमाजें एक तरफ, मगर ये नमाज एक तरफ, और इसकी शान ये है कि हुसैन पुष्ट रसूल पर है और रसूल नमाज में है। और करें रसूल नमाज में है और हुसैन पुष्ट पे है। अब कहा जाता है कि 70 मरतबा रसूल ने सुभान रब्बियल आला व बिहम्दिही कहा। ये कहा जाता है कि ये ज़हन में रहे कि पूरी तारीख रिसालत में एक नमाज ऐसी है कि जिसे सबने जिक्र किया है, और वो नमाज है जिसमें रसूल और हुसैन साथ साथ हैं। गौर करें मैं क्या कह रहा हूँ। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। रसूल और नमाज एक साथ, एक सलावत पढ़े मोहम्मद। सारी नमाजों में शोहरत याफ्ता नमाज, सारी नमाजों में बेहतरीन नमाज, सारी नमाजों में आला नमाज, सारी नमाजों में तारीखी नमाज जो रसूल की है वो यही है। मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। सारी नमाजों में मेरी तरफ मुतवज्जे रहे, एक बयान चल रहा है तो उसे चलने दें, ये तो ठीक हो ही जाएगा इंशाअल्लाह। हाँ, और हमारा ख्याल है कि आवाज़
दोनों तरफ पहुंच ही रही होगी। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला फिर सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। नमाजें इतनी सरकार दो आलम की है, मगर हर नमाज तारीफी नमाज नहीं है। हर नमाज लायक जिक्र तो है, मगर सीरत निगारों ने नहीं लिखी। एक ही नमाज लिखी है कि जिसमें रसूल और हुसैन एक साथ हैं। ये है तारीख बनने वाली बात कि अब तारीख बन रही है, हुसैन पुष्ट पे हैं और रसूल सजदे में हैं, रसूल सजदा कर रहे हैं, हुसैन पुष्ट पे। और अब यहाँ से एक बात चलती है कि 70 मरतबा रसूल ने फरमाया सुब्हान रब्बियल आला व बिहम्दिही, कहा जाता है कि नहीं है? कितनी मरतबा? 70 के मानी 70 नहीं है। अरबी जबान में 70 की तादाद कसरत पर दलील बनती है। कुरान में है रसूल तुम इनके लिए इस्तग़फ़ार करो 70 मर्रा, तुम 70 मरतबा भी करो तो अल्लाह नहीं बख्शेगा। तो 70 मरतबा में तो खास बात है नहीं, जितना भी चाहो इस्तग़फ़ार करो। रसूल ने कितनी मरतबा कहा हमें नहीं मालूम है, मगर एक बात तय है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। पैगंबर इस्लाम ने और मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु पैगंबर ने कितनी मरतबा कहा? 70 यानी बहुत मरतबा फरमाया। पैगंबर ने बहुत मरतबा फरमाया, 70 के मानी 70 नहीं है। पैगंबर ने कितनी मरतबा कहा है, इसका कोई गिनती और शुमार नहीं। सरकार कहते रहे, वो बैठे रहे, सरकार कहते रहे सुभान रब्बियल आला व बिहम्दिही, सुभान रब्बियल आला व बिहम्दिही, सुभान रब्बियल आला व बिहम्दिही। अब मेरा सवाल है आपसे, आप बताएं कि सजदे में सुभान रब्बियल आला व बिहम्दिही कितनी मरतबा कहा जाता है? कम से कम एक, वरना 3 बार, 4 बार कह लें, 10 बार कह लें। हर रोज रसूल 3 बार कहते थे, आज कई बार क्यों कह रहे हैं? वाह वाह वाह। आज जितनी बार 3 बार के बाद कह रहे हैं वो हुसैन की वजह से कह रहे हैं। जितनी बार कह रहे हैं सुभान रब्बियल आला व बिहम्दिही, वो हुसैन की वजह से कह रहे हैं। तवज्जो कीजिएगा, बड़ी अहम बात कहने
اس میں ملا ہے خون شہیدہ نبا صفا. دیکھے تو کوئی سجدہ محبوب کبریا، سجدے کو طول دے کے نبی نے بتا دیا کہ سامان اس طرح سے کرو دل کے چین کا. ہے سجدہ خاک شفا خاک کربلا، اس میں ملا ہے خون شہیدہ نبا صفا. دیکھے تو کوئی سجدہ محبوب کبریا، سجدے کو طول دے کے نبی نے بتا دیا کہ سامان اس طرح سے کرو دل کے چین کا. سجدہ خدا کا اور تصور حسین. سامان اس طرح سے کرو دل کے چین کا. سجدہ خدا کا اور تصور حسین بڑی عجیب بات ہے. سجدہ خدا کا اور تصور حسین کا. جس ذہن میں حسین سجدے میں آ جائے وہ نماز آسمانی نماز ہو جاتی ہے. سوال بڑے محبت والے سابق صاحب آپ مولا کے ذاکر ہیں. آپ آگے آتے ہیں. ذاکری کو خود سوچ کر کے آگے آ جانا چاہیے. صلوات پڑھے محمد ذاکری کا بڑا مرتبہ ہے. تو سجدہ خدا کا اور تصور حسین تصور ہے. میری طرف متوجہ رہے. آج نو کی رات ہے. سجدہ خدا کا اور تصور حسین حسین کا، یعنی وہ نماز قیمتی ہو جائے گی جس میں حسین شامل ہو جائے. واہ واہ بھائی واہ. تصور حسین تک پہنچ جائے. ہم نے اسی عظمت کو سامنے رکھنے کے لیے مبشر صاحب بڑی عجیب بات کہنے جا رہا ہوں. اسی عظمت کو سامنے رکھنے کے لیے سجدے کے لیے سجدگاہ کو رکھا. ہم نے اپنے سجدے کے لیے سلام ملا ہوا ہے. ہم نے سجدگاہ کو رکھا تاکہ جتنے سجدے کرتے جائیں حسین کا تصور آتا چلا جائے. جتنے سجدے کریں گے اتنا ہی حسین کا خیال آئے گا. اور جب بات آ گئی ہے تو میں یہی کو بات آج روک دوں گا اور اپنے سلسلہ بیان کو پھر کسی روز ختم کرتا ہوں. ختم تو نہیں ہوتا یہ سلسلہ مگر روک دوں گا. آپ نے غور فرمایا رکھتے ہیں تاکہ تصور میں حسین تصور میں آ جائیں گے تو سجدہ بہت بڑا ہو جائے گا. سجدہ سجدہ اعتبار ہو جائے گا. اعتبار کے قابل سجدہ ہو جائے گا. اس لیے کہ حسین عظیم شخصیت ہے. حسین عظیم شخصیت ہے. یاد رکھیں نماز کے دینے والے کو خدا کہتے ہیں. نماز کے لانے والے کو محمد کہتے ہیں. نماز کے بچانے والے کو حسین کہتے ہیں. محمد والے محمد صلوات. بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول اتار سکتے تھے مگر اتارا نہیں. رسول اتار سکتے تھے کہ نہیں اتار سکتے. ہاتھ بڑھا کے اتار لیتے مگر اتارا نہیں.
नफ्स आ गया, बेटी आए आए, किसी के पता नहीं किसके किस हिस्से में रोप है, जहां जहां के टुकड़े थे वो आगे चले गए, चादर में सब जमा हो गए। मैं आपसे अर्ज करता चलूं, एक जमाने में बहस चली थी, दुआ कुमैन पढ़ो, हदीस किसा की जरूरत नहीं है, दुआ कुमैन भी पढ़ो, हदीस किसा पढ़ो। मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। बात को थोड़ा सा बढ़ा दें, दुआ कुमैन पढ़ने किसने मना किया? हदीस किसा अहले बैत से खरीदा, और ये दोनों के दोनों कुर्बते खुदा है। तकर्रुम अहले बैत भी तो तकर्रुम परवरदिगार है। अरे अहले बैत अगर मिलेंगे नहीं तो खुदा मिलेगा नहीं। सही बात। खुदा उन्हीं को मिलता है जिन्हें अहले बैत मिल जाते हैं, जिन्हें अहले बैत नहीं मिलते उन्हें खुदा भी नहीं मिलता। वाह वाह, बेशक। ये बहस ये की जुमला उसके अंदर है, हदीस किसा के अंदर, मुझे रुकना नहीं है हदीस किसा पर। जुमला हदीस किसा में टाइम तमाम होने वाला है, टुकड़ा है, फलम्मा तमन्ना जमीअन तहतल किसा, ये है कि नहीं? बिल्कुल बेशक। फलम्मा तमन्ना जमीअन, बीवी फरमाती हैं जब हम सलवात पढ़े मोहम्मद वाले, फरमाने जनाब जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी से और फरमाने फलम्मा तमन्ना जमीअन तहतल किसा, बीवी फरमाती हैं जब हम कामिल होके चादर के नीचे जमा हो गए, जमा हो गए। अरे यही तो फिक्र की बात है, कामिल हो गए, चादर के नीचे कामिल हुए हैं अहले बैत, और गदीर में दीन कामिल हुआ है। कमाले दीन की जगह को गदीर कहते हैं, कमाले पंजतन की जगह को सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। सलावत पढ़े मोहम्मद पर। तो मैं बहस तो बहुत बड़ी है, और इस वक्त में बहस बहस कर नहीं सकता। इंशाल्लाह किसी वक्त में इसको छोड़ देता हूँ, मगर एक बात गौर करने की है और ये सोचने की है कि कभी भी हुसैन से किसी भी चीज का मुकाबला न किया है, कोई नहीं है, और उसकी दलील कुरान की आयतें हैं। इस जारचवी ये सिर्फ लफ्ज़ी नहीं है, कुरान की आयतें या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, हे नफ्स मुतमइन्ना तू पलट है मेरी तरफ। क्या है ये कुरान? वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र, ये क्या है? ये कुरान है। अरे जितना कुरान को पढ़ते जाएंगे हुसैन समझ में आते चले, हुसैन उनके समझ में नहीं आते जो कुरान को पढ़ते हैं, हुसैन उन्हीं के समझ में आते हैं जो कुरान पढ़ते हैं। आज ये मजलिस है और इस मजलिस में गोया डोनेशन के लिए चादर बिछाई जाती है। आप ये सोच करके काम कीजिए कि आप सेंटर और मरकज को दे रहे हैं, और मरकज अहले बैत का है, मरकज हुसैन का है, मरकज रसूल का है। किसी की प्रॉपर्टी ये मराकज नहीं होती, ये अल्लाह रसूल का माल होता है। पर मोहम्मद चादर में आपके सामने चादर आ रही है, और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना आप चादर के सुपुर्द कीजिए।
आप ही लोगों की वजह से चलता है, डोनेशन पे चलता है। ज्यादा से ज्यादा ये भी एक रस्म सी है चादर का चलना, वरना जिम्मेदारान को खुद आगे देना चाहिए जहाँ मांगने की जरूरत न पड़े। अगर मांगा जाए तो क्या फायदा। ये 9 शब है यानी शब आशूर है, उसमें चंदा होना यानी क्या कहते हैं, इसका मतलब है कि अगर आप मुस्तकिल देते रहेंगे तो फिर जरूरत मांगने की नहीं। और फरमाना आज शब आशूर है, शब आशूर क़यामत की आज ताबूत जनाब अली अकबर बरामद तो इन तमाम चीज़ों को महसूस कीजिए। और ये सारी चीज़ें ये डोनेशन पर हैं, और डोनेशन आप देंगे तो इंशाअल्लाह ये बेहतर से बेहतर तबलीगात का इंतज़ाम कर सकेंगे। जो इदारे के जिम्मेदार हैं, जिम्मेदारान भी हैं और आप अराकीन हैं, इदारे के अराकीन हैं, तो इसमें ज़रा सा महसूस कीजिए और ये सोचिए कि हम किसी और को नहीं दे रहे हैं, हम हुसैन अलैहिस्सलाम को दे रहे हैं। और हुसैन को जो देता है या हुसैन अलैहिस्सलाम पे जो खर्च करता है, खुदाए हुसैन कर्जा रखता नहीं है, फौरन पलटा देता है। इसलिए कि हुसैन बहुत अजीज है अल्लाह का लाल, वो करबला का मुसाफिर हुसैन, वो करबला का गरीब जिसकी गुर्बत भी ऐसी गुर्बत है कि उसकी गुर्बत पर गुर्बत आंसू बक। हाय आज 9 मुहर्रम है, 9 मुहर्रम के लिए रिवायतों में मिलता है अलैहिस्सलाम नबी मुहर्रम को हुसैन चारों तरफ से घिर गए। हुसैन पर नरग़े आदा है। अरे 400 हुसैन 2 मुहर्रम को करबला आए हैं और 2 मुहर्रम के बाद से हुसैन कैफियतें आते ही खेमे हटाने की बात की, और जब खेमे हटाने की बात की है तो 2 शेरों को जलाल आ गया, एक अब्बास दूसरे सैयद सज्जाद। 2 शेरों को जलाल आया और इस तरह से जलाल आया कि उन्हीं ने कहा इसकी हिम्मत है जो हमारे खेबों को हटा दे। एक मेरा शेर है, एक तुम्हारा शेर है। शेरों को जलाल आ गया है, एक मेरा शेर है, एक तुम्हारा शेर है। ज़ैनब अब्बास को बुला लो। आज़ादारों 9 मुहर्रम और आज मखसूस मजलिस है जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम। ये ताबूत है, ताबूत नहीं है। जब ये ताबूत जब सामने आता है तो आप बिलख के तड़प करके आपकी आंखों में आंसू आते हैं, आप बिलख के रोते हैं, तड़प के रोते हैं, और इस तसव्वुर से कि ये लाशा, ये जनाजा, ये अली अकबर का है हुआ या हुसैन के सामने आया होगा तो क्या कैफियत हुई होगी। अरे कभी पूछे कि हुसैन ने अली अकबर
کو رخصت کیسے کیا ہے؟ حسین فاطمہ کا لال اپنے بیٹے کو کس طرح سے رخصت کر رہا ہے؟ رخصت کرتے ہوئے تاریخ نے یہ لکھا کہ جب علی اکبر نے یہ کہا ہے بابا ہمیں بھی رخصت کیجئے، تو تیری پالنے والی تیری پھوپھی ہے، اپنی پھوپھی زینب سے اجازت لو۔ زینب سے اجازت لینے کے لیے علی اکبر خیمے میں آئے، اور خیمے میں جیسے ہی آئے ہیں اور پھوپھی سے کہا پھوپھی اماں خدا حافظ، پھوپھی اماں ہمیں اجازت دے دیجئے، تو پھوپھی نے کہ آج تجھے نیزوں کے حوالے کر دوں، کیسے تلواروں میں جانے دوں؟ تو سید پلٹ کر علی اکبر نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا پھوپھی اماں میں یہ نہیں کہتا کہ آپ مجھے اجازت دے دیں، مگر اتنا بتائیں کہ جب قیامت میں دادی پوچھیں گی کہ زینب تجھے اکبر پیارا تھا یا میرا حسین پیارا تھا، تو آپ کیا جواب دیں گی؟ زینب اٹھی اور اکبر کو گلے سے لگا کے کہا میرے لال خدا حافظ و ناصر۔ تاریخ کا عجیب المیہ گھر سے جنازہ نکل رہا ہے، علی اکبر خیمے سے باہر نکلے، ارے لیلا الگ بلک رہی ہیں، رباب تڑپ رہی ہیں، زینب تڑپ رہی ہیں، اور تاریخ کہتی ہے کہ سکینہ آگے بڑھی، علی اکبر کا دامن پکڑ لیا، بھیا اب مقتل کو جا رہے ہو، بھیا جو صبح سے کہا ہے۔ علی اکبر نکلنا چاہتے ہیں تو خیمے کا پردہ 7 مرتبہ اٹھا اور 7 مرتبہ گرا۔ حمید ابن مسلم نے دیکھا کہ خیمے کا پردہ کبھی اٹھتا ہے اور کبھی گرتا ہے۔ حمید ابن مسلم نے حسین سے سوال کیا، اے آقا حسین یہ خیمے کا پردہ کبھی اٹھتا ہے کبھی گلے میں باہیں ڈال دیتی ہے، کبھی سکینہ آگے بڑھ جاتی ہے۔ ہائے علی اکبر نکلے اور ایسا لگا جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکلا ہے، ارے بیویاں تڑپ رہی تھی، حسین آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے کھڑے تھے۔ رخصت برس کے باپ نے ایک 18 برس کے بیٹے کو کس طرح سے سوار کیا ہوگا، یہ جانتے ہوئے کہ اب بیٹا واپس نہیں آئے گا، یہ جانتے ہوئے کہ اب بیٹے کے نیزہ لگے گا، کہ کو رہوار پر بٹھا دیا، رہوار پر بٹھا دیا۔ اگر سن سکے تو سنیں، جیسے رہوار پر بٹھایا ہے اور علی اکبر کا رہوار چلنے لگا، حسین علی اکبر نے خدا حافظی کی، خدا حافظ کہہ کے علی اکبر چلنے لگے اور جیسے کے پیچھے چلے، رہوار کے پیچھے چلے، اور جیسے جیسے حسین کے رہوار کی علی اکبر کے رہوار کی رفتار تیز ہو رہی تھی، حسین کے چلنے کی رفتار تیز ہو رہی تھی۔ جب علی اکبر کا رہوار دوڑنے لگا تو حسین پیچھے دوڑنے لگے، اور اتنی تیز دوڑ رہے تھے کہ اکبر کے ٹھوکریں کھاتا ہوا زمین کربلا پر چلا آ رہا ہے اور آواز دے رہا میرے لال تجھے کیسے جانے دوں، ارے رو آج 9 محرم ہے، ممکن ہے کہ فاطمہ زہرا پرسہ لینے کے لیے آئی ہو۔ بزرگوں نے کہا ہے، بزرگ بتا یہ جو بزرگ ہیں وہ بی بی زہرا ہیں، اب حسین کی کوکھ جلی ماں، اور جو بچی ہے وہ سکینہ ہے،
جب سکینہ عزاداروں کو روتے ہوئے دیکھتی ہے تو کہتی ہے اماں یہ کس پر رو رہے ہیں؟ تو دادی کے گلے سے لگا کے کہتی ہے کہتی اماں کاش یہ کربلا میں تھا، میرے بھائی کا بستر نہ چھتا، اے اماں کاش یہ کربلا ہوتے۔ ارے رو پرسا دو، کس کو پرسا دو؟ فاطمہ زہرا کو پرسا دو۔ اور ایک پرسے والی بیوی اور آتی ہے، فاطمہ زہرا ہے۔ فاطمہ زہرا کے ساتھ ہوتے ہیں کون؟ امام زمانہ۔ اور امام زمانہ پرسا لیتے ہیں زیارت ناہیہ کا جملہ بڑا عجیب ہے، سلام اس علی اکبر پر جس کے سینے پر چاند سے سینے پر برچھی کا پھل لگا، علی اکبر ہے جس کے سینے پر برچھی لگائے۔ اور میدان میں آنے کے بعد اور علی اکبر کو چاروں طرف سے گھیرا گیا ہے، ظالموں نے گھیرا چاروں طرف سے، اور کوئی تیز تیر مار رہا تھا، کوئی نیزہ مار رہا تھا۔ تاریخ کہتی ہے کہ اکبر نے رہوار کے گلے میں باہر ڈالا۔ اکبر پہ تلواریں پڑ رہی تھی، اسی لیے تو لکھا گیا قتلوہ اربن اربا، ارے اسے ریزہ کر کے قتل کر دیا۔ ہائے علی اکبر کی غربت۔ اور ادھر علی اکبر زمین پائے، آواز دی بابا ہمارا آخری سلام، بابا ہمارا آخری سلام۔ حسین نے سلام اکبر ٹھوکرے کھا رہے تھے، اور ایک منزل آئی صاحب اللہ باقر مجلسی ایک منزل پر لکھتے ہیں کہ حسین علیہ السلام نے دیکھا علی اکبر کا لاشا سامنے پڑا ہوا تھا، لاشے کو دیکھا، حسین اکبر کی طرف دوڑے۔ اسی کہتے ہیں کہ تیسری مرتبہ حسین نے طاقت کو جمع کیا، اور طاقت کو جمع کر کے حسین اکبر کی طرف دوڑے۔ سامنے علی اکبر کا لاشا پڑا ہوا ہے، چند قدم کے فاصلے پر علی اکبر کا لاشا ہے۔ حسین اکبر کی طرف دوڑے، مگر اکبر سے حسین سے چلا نہ گیا، تو حسین کوہنیوں کو دیکھتے ہوئے علی اکبر کے لاشے پہ پہنچے۔ بیٹا بابا پہلو علی اکبر میں حسین نے سر رکھ دیا، اے میرے لال، بوڑھا باپ آ گیا۔ اور پھر اس کے بعد حسین نے علی اکبر کے لاشے کو اٹھانا چاہا، مگر لاشا اٹھا نہیں۔ تو آپ علی اکبر کا لاشا اٹھاتا ہوں، مگر مجھ سے اٹھایا نہیں جا رہا ہے۔ اور بعض روایتیں کہتی ہیں کہ حسین نے خیمے کی طرف آواز دی، اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ، مجھ سے علی اکبر کا لاشا نہیں اٹھ رہا ہے۔ ارے بچے آئے، کسی نے ہاتھ پکڑا، کسی نے پاؤں پکڑا،
علی اکبر کا لاشا بے کس حسین. لاش علی اکبر پر زینب گر گئی اور زینب جب گری تو جوان خون کی دھاروں سے زینب کی چادر رنگین ہو گئی. زینب گر گئی لاش علی اکبر پر. اور اس کے بعد زینب نے فضہ سے کہا فضہ ذرا دیکھو تو صحیح اکبر کی ماں لیلا کہاں گیا ہے. اے بی بی اٹھو علی اکبر کا لاش آ گیا ہے. اگر سن سکے تو سنیں. مائیں اگر برداشت کر سکے تو مائیں برداشت کریں. ارے خدا نے جوان بیٹے دیے. جوان بیٹے کا غلط کتنا ہوتا ہے. خدا کسی کو جوان بیٹے کا داغ نہ دے. ہائے رائے لیلا. جوان بیٹا علی اکبر اور جوان بیٹے کا لاشا آیا ہے. تو جیسے ہی فضہ نے کہا اکبر کا لاشا آ گیا. لیلا خیمے سے نکلنے کے لیے دوڑی تاکہ اکبر کے لاشے کی طرف جائیں. مگر قناعت سے لیلا ٹکرا گئی. لیلا قناعت سے ٹکرا گئی. پھر چلی پھر دوسری قناعت سے ٹکرا گئی. پھر چلی پھر قناعت سے ٹکرا گئی. ایک مرتبہ فضہ نے کہا ہائے میرا لال. ارے لیلا کا لال علی اکبر دشت کربلا. افسوس کے نہ تجھ کو ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر کہتی ماں ہماری میاں سے لپٹ کر آئے آئے علی اکبر تو ذرا
اکبر ہائے ہائے علی اکبر پروان چڑھایا وہ گیسوئے والا ہے میرا خون میں نہایا یہ کیا ہوا دل پر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر کہتی کہ یہ ماں بھری میاں سے لپٹ کر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر ماں جیے گی ماں تیری جدائی میں بھلا کیسے جیے گی مر جائے گی صغرا جو خبر تیری سنے گی ہائے ہائے علی اکبر یا حسین 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 لیلا بڑی حسرت سے تمہیں دیکھ رہی ہے مقتل میں ذرا ٹھہر کے جانا علی اکبر 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 ہے اس کی نگاہوں میں تیرا چاند سا چہرہ وابستہ ہے بس تم سے ہی لیلا کی تمنا اے کاش کی سجدہ تھا تیرے سر پہ بھی صحرا کچھ تو دل غمگین کا ارمان نکلتا اشکوں کی جھڑی بن گئی صحرے کی لڑی ہے مقتل میں ذرا ٹھہر کے جانا علی اکبر مقتل میں ذرا ٹھہر کے جانا علی اکبر معلوم ہے لیلا کو بچھڑ جاؤ گے تم بھی اس حال میں اب گھر نہ پلٹ جاؤ گے تم بھی سپنوں سے بھرا جسم لیے آؤ گے تم بھی فرقت میں ہر ایک قلب کو تڑپاؤ گے تم بھی چہرے پہ نظر اس لیے لیلا کی ٹکی ہے دل میں ذرا ٹھہر کے جانا علی اکبر دل میں ذرا ٹھہر کے جانا علی اکبر ماں تم سے جدا کیسے ہو ہم شکلے پیمبر تم دل کا سکون اس کے لیے ہو علی اکبر کس طرح سے زندہ وہ رہے گی تمہیں کھو کر کیا کھائے زہری میں وہ اولاد کی کوکر اس کی ہر ایک سانس فخر تم سے جڑی ہے دل میں ذرا ٹھہر کے جانا علی اکبر دل میں ذرا یا حسین 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 یا حسین
حسین یا حسین یا حسین ہن وقت رہا کوئی نہیں بیا کیا میں لکھا کربل تو پیا لکھدا ہن وقت رہا کوئی نہیں وہ بیا کیا میں لکھا کربل تو پیا لکھدا ہن وقت رہا کوئی نہیں وہ بیا کیا میں لکھا کربل تو پیا لکھدا ہن وقت رہا کوئی میں لکھا کربل تو پیا لکھدا ہن وقت رہا کوئی نہیں ہو بیا کیا میں لکھا کربل تو پیا لکھدا ہن وقت رہا کوئی نہیں ہو بیا کیا میں لکھا ریان محمد گئے عباس رہا کوئی نہیں اب بیا کیا میں لکھا کربل تو پیا لکھدا ہن وقت رہا کوئی نہیں وہ بیا کیا میں لکھا کربل تو پیا لکھدا ہن وقت رہا کوئی نہیں اب بیا کیا میں لکھا کربل تو پیا لکھدا ہن وقت رہا کوئی نہیں وہ بیا کیا میں لکھا ریان محمد گئے عباس رہا کوئی نہیں اب بیا کیا میں لکھا کربل تو پیا لکھدا ہن وقت رہا کوئی نہیں اب بیا کیا میں لکھا کربل تو پیا لکھدا ہن وقت رہا کوئی نہیں وہ بیا کیا میں لکھا میں جوان مارا بیٹھا میں ندان کہاں بیٹھا سن کے حبیب تیگے سر جے مہمان مرا ہائے، ہائے۔ دے وچ
بہت اچھا ماشاءاللہ. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین حسین یا 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 حسین. لاش اکبر اٹھا رہے ہیں حسین. لاش اکبر اٹھا رہے ہیں حسین. لاش اکبر اٹھا رہے ہیں حسین. دل کی قوت دکھا رہے ہیں حسین. لاش اکبر اٹھا رہے ہیں حسین. دل کی راہوں پہ آنسوؤں کے چراغ. 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 کر لو روشن سے آ رہے ہیں حسین. لاش اکبر اٹھا رہے ہیں حسین. لاش اکبر اٹھا رہے ہیں حسین. جس جگہ رکھ رہے ہیں پیشانی. 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 اپنا کعبہ بنا رہے ہیں حسین. لاش اکبر اٹھا رہے ہیں حسین. لاش اکبر اٹھا رہے ہیں حسین. دو صدا ہو کہاں علی اکبر. 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 ٹھوکرے رن میں کھا رہے ہیں حسین. لاش اکبر اٹھا رہے ہیں حسین. لاش اکبر اٹھا رہے ہیں حسین. چن کے قاسم کی لاش کے ٹکڑے. 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 اپنے دامن میں لا رہے ہیں حسین. لاش اکبر اٹھا رہے ہیں حسین. لاش اکبر. یا حسین حسین یا حسین. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. حیا علی خیر العمل. 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 حیا علی خیر العمل.
نہ آیو میں صدقے میں واری اکبر تو نہ آیو منتا من من ہاری اکبر تو نہ آیو منتا من من ہاری اکبر تو نہ آیو کی جینا بینا دے باج پراواں دے کی جینا بینا دے باج پراواں دے بھول گئی بہن پیاری اکبر تو نہ آیو منتا من من ہاری 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 اکبر تو نہ آیو من من ہاری اکبر تو نہ آیو مانے دے روزے تے جا کے رات دنے نانے دے روزے تے جا کے رات دنے رو رو عرض گزاری اکبر تو نہ آیو رو رو عرض گزاری اکبر تو نہ آیو منتا من من ہاری 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 اکبر تو نہ آیو کعبے دے وچ ویکھن ڈوری جھولے دی کعبے دے وچ ویکھن ڈوری جھولے دی او تیرا جھولا رہ گیا خالی اکبر تو نہ تیرا جھولا رہ گیا خالی اکبر تو نہ آیو منتا من من ہاری اکبر تو نہ آیو گروپ والے آ جائیں گروپ والے جزاک اللہ گروپ والے آ جائیں ادھر یا حسین 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 حسین یا حسین یا حسین یا حسین سب مل کے یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین زخم دل کے دیکھاؤں میں کیسے زخم دل کے دیکھاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا سیر حوالہ اکبر 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 زخم دل کے دکھاؤں میں کیسے زخم دل کے دکھاؤں میں کیسے اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا سیر حوالہ اکبر 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 لاش اکبر بے شاہ جب پہنچے دل کو ہاتھوں سے تھام کر بولے تیری فرقت میں علی اکبر آگ دل میں میرے لگا دی ہے آگ دل کی بجھاؤں میں کیسے آگ دل کی بجھاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا سحر والا اکبر اکبر میرا سحر والا اکبر اکبر میرا سحر والا اکبر اکبر میرا سحر
اکبر میرا شہر والا اکبر لاش اکبر پہ شاہ جب پہنچے دل کو ہاتھوں سے تھام کر بولے تیری فرقت میں علی اکبر آگ دل میں میرے لگانی ہے آگ دل کی بجھاؤں میں کیسے آگ دل کی بجھاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا شہر والا اکبر میرا شہر والا اکبر اکبر میرا شہر والا اکبر اکبر میرا شہر والا اکبر تو ہے کڑیل جوان ہے بیٹا باپ تیرا ضعیف ہے کتنا نور آنکھوں سا ہو گیا رخصت مجھ کو آتا نہیں نظر دیکھے خیموں میں جاؤں میں کیسے دیکھے خیموں میں جاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا شہر والا اکبر اکبر میرا شہر والا اکبر اکبر میرا شہر والا اکبر اکبر ماشاءاللہ ماشاءاللہ شہر والا اکبر تو ہے کڑیل جوان ہے بیٹا باپ تیرا ختم ہو لائٹنگ کھول دینا بیٹا تینوں لائٹ آف کر دینا نور آنکھوں کا ہو گیا رخصت مجھ کو آتا نہیں نظر خیمہ دیکھے خیموں میں جاؤں میں کیسے دیکھے خیموں میں جاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا شہر والا اکبر 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 جس نے 18 سال پالا تھا کیسے دیکھے کہ وہ تیرا لاشا تیری شادی کا تھا جسے ارماں کیسے جھیلے کہ وہ تیرا صدمہ ماں کو بتاؤں میں کیسے تیری ماں کو بتاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا شہر والا اکبر 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 ایسی غربت میں منہ نہیں موڑو میں ہوں تنہا مجھے نہ یوں چھوڑو کیا گزرتی ہے باپ کے دل پر غمزدہ دل کو یوں نہیں اپنی غربت بتاؤں میں کیسے اپنی غربت بتاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا شہر والا اکبر اکبر میرا شہر والا اکبر سین کروانے یا